میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سب رنگ ود جاوید قاضی. جی ویلکم ٹو دا پروگرام. آج کا سب رنگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ لندن سے جناب یوسف تمنا جو ہیں وہ پروگرام میں شامل ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے یہ جو انڈیا اور پاکستان کی کنفلکٹ ہے اس کے حوالے سے، اور جو لندن میں چاہے وہ اوورسیز انڈین ہوں یا پاکستانی اوورسیز ہوں، انہوں نے ایک میدان جنگ بنا رکھا تھا پاکستانی سفارت خانے کے سامنے. تو اس حوالے سے بات کریں گے، کیا جو ہم اوورسیز ہیں ہمیں یہ چیزیں جچتی ہیں کہ ایسا ہم یہاں پر کیا کریں، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے، خواہ وہ ہماری حکومت ہو. یہاں کی جو حکومت ہے اس کو تو ایک مصیبت پڑ جاتی ہے، کیونکہ بہت پولیس جو ہے وہ ان کو لانی پڑتی ہے ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں جناب یوسف تمنا کو لندن سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ سنائیے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. یہ جو جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو لندن میں ایک احتجاج ہوا ہے انڈین اوورسیز جو ہیں ان کی طرف سے، اور پھر پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور یہ ایک جھلک میں آپ کو دکھلاتا ہوں اس کی. پہلے تو بڑا شور مچا رہے تھے یہ، لیکن جب انہوں نے کچھ گندے اشارے وغیرہ کیے اور کچھ گالیاں شالیاں نکالی تو پولیس پیچھے پڑ گئی، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو تو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا. تو بعد میں یہ رونا بھی شروع ہو گئے. بہرحال اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جی بہرحال یہ جو ہے ایک میدان جنگ بنا رہا وہاں پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں پر اس قسم کے احتجاج جو ہیں وہ کرنے چاہیے؟ دیکھیں، احتجاج کیے تو جا سکتے ہیں، اس میں تو مطلب، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے کے اسباب کیا ہیں. جی جی احتجاج کرنے کے مختلف اسباب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو بتایا جائے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو جن کے خلاف ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. ہوں یہاں برطانیہ میں سفارت خانوں پہ یا ہائی کمیشنز پہ احتجاج کرنے کی روایت کو نئی نہیں ہے بہت. اچھا، اس سے پہلے آپ نے شاید دیکھا ہو جس زمانے میں ساؤتھ افریقہ تھا تو ان کا ایک مسلسل یہاں پہ تسلسل کے ساتھ ایک کیمپ لگا ہوتا تھا یہ ٹرافلگر اسکوائر پہ، اور جب تک وہ سارا سلسلہ ختم نہیں ہوگا وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے رہے ہیں. یہ روایت ہے، یہ طریقہ ہے. اور دیکھیں، احتجاج انہی کے خلاف کیا جاتا ہے جن سے آپ کو شکایت ہو. اب یہ جو پاکستان امبیسی میں جو پہل کی ہے انڈیا نے، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں انتہائی تکلیف دہ بات ہے. ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نے بھی تصویریں دیکھی ہوں گی، سارے دیکھے ہوں گے، اس میں جو لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ، میری اپنی ریڈنگ یہ ہے، میرا اپنا خیال یہ کہ یہ لوگ لوکل نہیں ہیں، یہ لیسٹر سے، موسٹ پروبلی لیسٹر سے آئے ہیں. ٹھیک. چونکہ یہاں پہ لندن میں یا لندن کے ارد گرد اتنے انتہا پسند لوگ کم نظر آتے ہیں. لیسٹر میں یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ جو کرکٹ کے ایک میچ کے دوران یہ جی جی بالکل. گجراتی انڈین اور پاکستانی لڑ گئے تھے. اچھا، وہ انتہا پسند انتہائی ہیں کہ مطلب وہ بات سنتے نہیں ہیں. میں نے یہاں مطلب پچھلے 5-7 سال میں میری اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ لندن میں یہ جس زمانے میں یہ ٹوری گورنمنٹ تھی اور ایک وہ مس پٹیل تھی اپنی، یہ جو ہوم منسٹر تھی، جی جی ان کے زمانے میں اور مودی صاحب کے زمانے میں گجرات سے ایک کھیپ نکلی ہے وہاں سے باقاعدہ، جن کے ظاہر تعلیم تو کم ہے لیکن آپ کو ان سے دور سے پہچان سکتے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ تلک لگا ہوتا ہے، ان کے جو ایک خاص نشانی وہ کیسری رنگ کا ایک ضرور ان کے بالکل. پاس کوئی چیز ہوتی ہے، پٹکا یا جو کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے جس سے ان کی پہچان ہو سکتی ہے. اچھا، گجرات کے لوگ چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ انتہا پہ ہوتے ہیں. مسلمان ہوں گے تو بہت ہی کٹر مسلمان ہو جائیں گے، ہوں اور اگر وہ ہندو ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی ہندو ہی ہوں گے اور کٹر ہندو ہوں گے. تو اس وجہ سے جو پاکستان امبیسی بھی، اور خاص طور پہ وہاں جو انہوں نے ہاتھوں کے اشارے کیے ہیں اور گالیاں دی ہیں باقاعدہ،
گالیاں دی ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہا ہے، مرد آباد زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، اور جھنڈے ونڈے پکڑے ہوئے تھے. پھر پاکستان جی جی، ایمبیسی کے پانی مطلب پانی پر بڑا انہوں نے کہا ہے کہ جی پانی کہاں سے لاؤ گے، ہم پانی ہاں، بند وہ کر پانی دیں کی گے. بوتلیں دکھاتے رہے ہیں. پھر وہ جی بیک جی پاکٹ میں ایک صاحب اپنے ہاتھ مار کے پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس، وہ جی جی. جو وہ پاکستان ایمبیسی نے چائے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ دودھ پانی نہیں ہے تو دودھ چائے کیسے بناؤ گے. صحیح. اس قسم کے کئی واقعات ہوئے ہیں جو مطلب یہاں پہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، جو تکلیف دہ ہیں. اچھا، اس قسم کا جیسچر کوئی بھی آدمی دے، کوئی پاکستانی دے یا کوئی انڈین دے، کوئی بھی دے، وہ برا ہے. صحیح. اس سے پہلے مجھے اتفاق ہوا تھا بہت عرصہ پہلے، جس زمانے میں یہاں پہ انڈین ایمبیسی پہ ہندوستان یہ سکھ لوگوں نے اپنے راجستھان کے حوالے سے جو ریفرینڈم کرا رہے تھے تو اس کی حمایت میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا تھا. صحیح. اچھا، لیکن وہ تھوڑا سا منظم تھا. یہ پاکستان ایمبیسی میں تو لوگ تعداد میں کم تھے، وہ بہت بڑا مظاہرہ تھا، اور اس میں مطلب شاید کشمیری بھی شامل تھے، لیکن زیادہ جو غالب اکثریت تھی وہ سکھوں کی تھی. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کا بھی جو حال ہوتا ہے جب وہ غصے میں آ جائیں تو ان کا بھی اسی طرح سے چلتا پھرتا تھا. بالکل لیکن ان کا بھی یہ تھوڑا سسٹم ہے. جی جی. بالکل سسٹم یہی تھا. لیکن یہ کہ تھوڑے سے ڈسپلن تھی، اور تعداد ان کی بہت زیادہ تھی. یہ جہاں پہ انڈین ایمبیسی ہے یہ ہوبن کے پاس، تو جی جی. وہاں وہ بے شمار لوگ تھے، اور وہ مطلب ہر طرح کے نعرے لگا رہے تھے. ایمبیسی کے لوگ وہاں سے، انڈین ایمبیسی کے لوگ پردہ ہٹا ہٹا کے چھپ آپ چھپ کے کا کیا دیکھ رہے خیال تھے. ہے جیسے بھائی کہ یہ ہنگامہ کرنے سے ہی جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے یا پرامن طریقہ بھی ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ چونکہ وہ کمیونٹی ہے کہ جو پڑھی لکھی نہیں ہے، جذباتی ہے، ان کو صحیح. کوئی گائیڈ صحیح طرح سے کرنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. حالانکہ ڈسپلن طریقہ یہی ہے نا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، پلے کلپس لے کے اور اپنے کارڈز لے کے اور کھڑے ہو جائیں، آپ اپنا احتجاج رجسٹر کرائیں. اگلا آپ نے کوئی یادداشت پیش کرنی ہے کر دیں. پاکستانی کرتے ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بے شمار دفعہ وہ گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے قرارداد پیش کیا، اور جتنے گئے تھے اتنے واپس آ گئے، اور کوئی اس میں ہنگامہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ یہ کمیونٹی مختلف ہے، پڑھی لکھی کم ہے، مغرب کے آداب سے کم واقف ہے، اور ان کے جو حالات ہیں یہاں پہ میرا خیال وہ مزدور پیشہ قسم کے لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ آئے ہوں گے، اپنے طور پہ تو پتہ نہیں کیا صورت حال ہے. لیکن یہ ہے کہ صحیح. ایک برا مظاہرہ تھا، ایک برا مظاہرہ تھا. جی جی بالکل. اچھا اب آتے ہیں یہ سو یہ جو ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور انڈیا نے تو وارننگ دی ہے کہ جی ہم تو ہر بارڈر پہ حملہ کریں گے، اپنی نیول کو بھی، ایئر جو ہے اس کو بھی الرٹ کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ دونوں ملک جو ہیں یہ جنگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دونوں ملکوں کی جو عوام ہے وہ تو غریب ہے. بنیادی طور پہ دونوں ملک افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی وجوہات مختلف ہیں. پاکستان اس لیے نہیں افورڈ کر سکتا کہ اس کی معیشت بہت کمزور ہے، قرضوں پہ چل رہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت نقصان تو جنگ میں ہوتا ہی ہے، تو اس کے بعد ان کی جو معیشت جو چلنی شروع ہوئی ہے بقول شخص سے 2 پوائنٹ سم تھنگ کی بنیاد پہ پر اینم کے حساب سے بڑھنی شروع ہوئی ہے، وہ اس سے بھی جائیں گے. لیکن اس سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کہ وہاں پہ معیشت ان کی چلتی پھرتی ہے، اس میں انہوں نے انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، ہر طرح سے ہو رہا ہے. اگر جنگ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے انڈیا میں فارن انویسٹمنٹ آ جانے رک جائے گی، کیونکہ بالکل. فارن جی جی. انویسٹر جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا پیسہ محفوظ کرنے کے لیے ادھر ادھر کہیں اور دیکھنے کی کوشش کرے گا. ہم سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہوگا، لیکن یہ چھوٹی موٹی جھڑپ یقیناً ہوگی. اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے نیوی کو بھی اپنا موو کر دیا ہے، آرمی جی کو بھی جی. کر دیا ہے، اور ایئر فورس کو بھی موو کر دیا ہے. اچھا، یہ ایک طرح سے ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں کہ مطلب دوسرے کو پریشرائز کریں. پچھلی دفعہ انہوں نے عمران خان کے زمانے میں انہوں نے دیکھ لیا کہ 2 جہاز بھی گنوائے، ایک بندہ جی بھی جی گرفتار کرایا. 2019 میں اور ہوا تھا یہ. جی 19 جی. میں، ہاں جی، عمران جی خان جی. کے زمانے میں. تو اس زمانے میں دیکھ لیا کہ 2 جہاز بھی گرائے، ایک بندہ بھی پکڑوایا. اس کے بعد جو شرمندگی ہوئی وہ الگ ہوئی. اچھا، لیکن بنیادی بات پھر یہی ہے کہ ان کی جو ٹائمنگ تھی اس کیس کی، یہ جو انہوں نے پہلگام کا کیا ہے، اس کی جی جی. ٹائمنگ کمال کی تھی. انہوں نے جو بھی کیا ہے کمال کا کیا ہے، کہ مطلب
امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے، ادھر جو پرائم منسٹر جو ہے وہ سعودی عرب گیا ہوا ہے، اور اس دوران یہ سارا واقعہ ہو گیا. اور اس کی جو تفصیل آ رہی ہے، ظاہر ہے اس پہ کون بھروسہ کرے گا؟ خود انڈیا کے لوگ نہیں بھروسہ کر رہے تو ہم اور آپ کیا بھروسہ کریں گے؟ صحیح ہے، جتنی بالکل جلدی سے انہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے، جتنی جلدی انہوں نے لوگ بگا دیے ہیں، جنہوں نے مارا ہے ان کا دور دور کو پتہ نہیں. مطلب 200 کلومیٹر اندر جا کے کسی کے ساتھ لڑائی کرنا اور پھر زندہ سلامت واپس آ جانا، یہ اس سے بڑا سیکیورٹی بریچ کیا ہوگا؟ مطلب بالکل یہ آپ صحیح کی ہے. کمزوری ظاہر کرتی ہے، اور یہ کمزوری کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. انڈین گورنمنٹ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اپنے لوگ، حزب اختلاف کے لوگ اور دوسری پارٹیاں ہیں، وہ لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں، لیکن سوال کوئی دے گا تو ہے نا. اب ہوتا یہ کہ اس پہ اب عقل غالب آتی ہے کہ جذبات غالب آتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. صحیح بات ہے. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں یسر بھائی کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں کیسا رول ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ اس وقت کسی کی سائیڈ کم لے گا. پاکستان کے ساتھ اس کی جو تعلقات ہیں، جو پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اس کا سب کو اندازہ ہے کہ مطلب اب پاکستان اتنا اچھا اس کے لیے نہیں ہے جتنا وہ پہلے تھا، فیورٹ تھا. لیکن ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس دفعہ کسی کی سائیڈ کھل کے نہیں لی ہے. انہوں نے یہ ٹرمپ نہیں صاحب نے کہا کہا کہ تھا کہ جی یہ 1000 ایئر سے چلا آ رہا ہے یہ سب. 1000 سال پرانا جی کانفلکٹ ہے. پرانا. جی مطلب وہ تو ظاہر ہے، مطلب کم علمی پہ اس کو سمجھا جائے گا. بات یہ کہ یہ کانفلکٹ تو اپنی جگہ ہے نا. اچھا، اور ٹرمپ صاحب یہ آفر بھی کر چکے ہیں کہ میں ثالثی کرانے پہ تیار ہوں. اب دیکھیں نا، انہوں نے ثالثی کا بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ میں کرا سکتا ہوں، میں کرانا، مجھ سے اگر کوئی کہے گا تو میں ضرور کراؤں گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کا حل ٹرمپ صاحب اگر نکال سکتے ہیں تو انہیں تو نوبل پرائز مل جانا چاہیے. ان کے لیے تو جی بالکل بالکل. چانس ہے کہ وہ کر لیں. لیکن وہ انہوں نے زیادہ تر خاموشی اس سارے مسئلے پر اختیار کی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے اس وقت 47 فارم کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی اچھا جواب دیا ہے، مثبت انہوں نے راستہ اختیار دیکھیں، کیا ہے؟ انہوں نے پہ مکھی مار دی ہے. انہوں نے جواب کیا دینا، مکھی پہ مکھی مار دی ہے. پرائم منسٹر ہمارے دور دور کہیں نظر نہیں آ رہے. آئی ایس پی آر کہیں دور دور نظر نہیں آ رہا. اچھا، 2-4 وزیر ہمارے جو ہیں معاف کیجیے گا، 2-4 جو ہمارے وزیر ہیں وہ اپنے طور پہ بیان دے رہے ہیں. خواجہ آصف دے رہے ہیں. فورن منسٹر کو بات کرنی جتنی آتی ہے آپ کی بھی اندازہ ہے، اور خواجہ آصف جتنی بات انٹرنیشنل میڈیا سے کر سکتے ہیں، جس انہوں نے زبان ایک میں کر انٹرویو سکتے دیا ہے، اس کا بھی بڑا وہ ہیں. کیا کہتے تھے، ہاں رولا دیکھ لیں. پڑا ہوا ہے. ہاں ظاہر ہے نا. مطلب یہ وزیر وہ ہے کہ منہ نہ ہی کھولیں تو اچھا ہے، کیونکہ جب کھولتے ہیں تو اس میں فساد زیادہ پڑتا ہے. یہ جو 3-4 وزیروں نے بیٹھ کے وہاں پہ اعظم تارڑ اور عطا تارڑ اور خواجہ آصف اور اسحاق ڈار، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس پہ جان نہیں تھی، کوئی سوالوں کو جواب نہیں دے پا رہے تھے. اور پھر فورن میڈیا اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو اس کی زبان میں. سب سے بڑی جو کمزوری اس وقت گورنمنٹ کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسپوک پرسن نہیں ہے. اسپوکس پرسن کوئی نہیں ہے کوئی جو ان سے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کر سکے ان کی زبان میں. اچھا، پاکستان کے زمانے میں معید یوسف تھے، وہ جو قومی سلامتی کے مشیر بھی تھے، بات کر سکتے تھے. اور جو تھے بخاری تھے، بات کر سکتے تھے. خود عمران خان مطلب ووکل آدمی تھے اور وہ بات کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اور کئی لوگ تھے کہ جن کو وہ استعمال کر کے انٹرنیشنل میڈیا میں اپنا جو بات ہوتی تھی. اچھا، ایک بات تو ہے نا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ سے عمران خان کی اپنی ہوتی تھی، اور وہ چونکہ بول سکتا تھا، جی بات بالکل. کر سکتا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تو عام طور پہ براہ راست اسی سے بات ہوتی تھی. بہت کم دوسرے لوگوں کو وہ تکلیف دیتے ہوں گے. لیکن اس دفعہ دیکھ لیجیے، ہمارے جو فارن منسٹری ہے، اب گھر پہ بلا کے 20-30 سفیروں کو آپ نے بیان دے دیا. انڈیا نے 100 سفیروں کو بلایا، ان کے سامنے انہوں نے اپنی صفائی پیش کی. آپ نے 20-25 بلائے ہیں، ان کو دے دیے. اب ان کو کیا سیٹسفائی کیا پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. اور وزیر خارجہ، وزیر دفاع، دونوں کی زبان آپ جانتے ہیں کہ مطلب ایکسپریس اپنے آپ کو، سچی بات یہ کہ اپنے آپ کو اردو میں ایکسپریس نہیں کر سکتے، انگریزی میں کیا کریں گے. اچھا، ایک اور بھی بڑا انفارچونیٹ ہے یہ سب بھائی، وہ یہ کہ ایک پی ٹی آئی کی ورکر ہیں
सनम जावेद उन्होंने कहीं कह दिया जी कि ये जो डाले हैं हमारे पीछे न लाएं, बजाय आप इनको बॉर्डर पे लेकर जाएं, तो उनको सुना है गिरफ्तार कर लिया इस बात पे। उनको उनके मियाँ के साथ गिरफ्तार कर लिए। सही है। उनकी जमानत थी, आज केस की होना था, वो जाहिर है पता नहीं पेशी भी नहीं आई क्या, उन्होंने कहा गिरफ्तारी करो चलो। अब जाहिर है हाल तो ये है ना कि बजाय इसके कि आप अपने घर को ठीक करें, आप अपना मजाक बढ़ाने पे तुले हैं। बिल्कुल पिछले इंडिया ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस दूसरे दिन कर ली। हमारे यहाँ इस वाक़ये को 4-5 दिन हो गए, आज तक किसी पार्टी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का कोई सर, जिक्र नहीं हुआ ये किसी ऑल ने। पार्टी करें कैसे सर? एक जो सबसे बड़ी पार्टी है बिल्कुल उसका हेड जो है वो तो जेल में इन्होंने रखा हुआ है, उसको वही मैं कह रहा हूँ ना, शामिल नहीं करते बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक आप अपना घर नहीं ठीक करेंगे, आप लड़ाई लड़ कैसे सकते हैं? अगर लड़ना पड़ गया तो मतलब बिल्कुल ऐसा घर के देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के सोशल वर्कर के जितने लोग थे उन्होंने आर्मी को इस मामले में सपोर्ट किया है, ओपन हार्टेडली और बिल्कुल खुल्लम खुला सपोर्ट किया। उसमें कोई मतलब सो मच सो कि मतलब गवर्नमेंट के लोग भी मानते हैं कि उन्होंने किया है। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट को भी तो अकल के नाखून लेने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि मतलब उनको दीवार के साथ न लगाएं। लेकिन गवर्नमेंट मजाल है कि वो तो ये समझ रहे हैं कि शायद हम सिंगल हैंडेड सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह खैर करे। चलें ठीक है। यस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी चलो दूसरे सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, जरूर। अल्लाह हाफिज जी। जी, आपने बातें सुनी ये सब तमन्ना की लंदन से, और ये जो सिलसिला है प्रोटेस्ट का दूसरे मुल्कों में वो तो एक अरसे से जारी है, और होता रहता है ये। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली जब ये आउट ऑफ हैंड हो जाता है तो कुछ जो लोकल पुलिस है उनको भी एक मुसीबत पड़ जाती है, लोकल गवर्नमेंट को भी मुसीबत पड़ जाती है। तो बहरहाल अपना अपना एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। यही था इस सेगमेंट में। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।